जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान खास है, ग्रैंड मास्टर है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिल चुका है। इसके अलावा फादर ऑफ योगा उनको कहा जाता है, योगा आचार्य का अवार्ड भी उन्होंने हाल ही में उनको दिया गया है। हमारे साथ वसीम ताई साहब मौजूद हैं। वसीम साहब, आपको मेहमान खास में खुशामदीद कहता हूँ। वसीम साहब बताइएगा, योगा के भी आप मास्टर हैं, कराटे के भी, और ग्रैंड मास्टर भी आपको कहा जाता है। जी जी। ये स्ट्रगल कब शुरू हुई और कितने साल आपको लगे वसीम से वसीम ताई ग्रैंड मास्टर बनने में? देखें जी, तो ज़िंदगी का एक पूरा कह लें सारी ज़िंदगी ही इसी में लगी। तब मैं इस लेवल पे एक चीज़ जो अभी मैंने अभी बताया था कि PhD डिग्री मुझे अभी मिली है, डॉक्टर ऑफ इन योगा जो है। तो उसमें ये है कि ये तो एक बहुत लंबा सफ़र है जो मैंने शुरू किया। मतलब ये 70s में मतलब ये स्टार्ट किया, फिर लेट 70s में मैंने सिखाना शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे 45 इयर्स हो गए हैं इस सारे प्रोसेस को मतलब करते हुए और सिखाते हुए। और जो उस ग्रैंड मास्टर है वो उस्तादों का उस्ताद उसको बोला जाता है कि पहले मेरे स्टूडेंट्स थे, अब वो सिखाते हैं। और मैं अब कई जगहों पे नहीं जा सकता, जैसे बहुत से ऐसे इदारे हैं जैसे जिसमें फोर्सेस भी हैं, तो मैं अब नहीं जाता। वहाँ मेरे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब्स मिल गई हैं, वो अब सिखाते हैं। और ये ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है ये एक यानी कि आप यूँ समझें कि जैसे आप एक ज़िंदगी का एक लंबे सफ़र के बाद फिर आपको ये टाइटल दिया जाता है, जो कि मुझे कराटे में भी दिया गया है ऐसा। फिर एक थाईलैंड का एक नेशनल गेम है मोया थाई, उसमें मुझे 2018 में उसमें भी ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया गया, और योगा में भी मुझे ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया गया। वसीम ताई साहब, जैसा कि आपने बताया कि 45 साल का ये सफ़र है, मैं अक्सर मुझे हमारे एक शायर दोस्त हैं अजहर फराग साहब, उनका एक शेर भी मैं आपको सुनाता हूँ कि ये नहीं देखते किसकी है मुशक्कत कितनी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो लोग आज देखते हैं, वो समझते हैं कि ये जो सारा फेम है, ग्रैंड मास्टर है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड है, फादर ऑफ योगा है, ये आनन फानन हो गया। इसके पीछे की स्ट्रगल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने जब ये सफ़र शुरू किया तब क्या मुश्किलात दरपेश हैं, आप शेयर करें हमारे साथ। मुश्किलात ही थी जी, सब कुछ जो है, मतलब कोई चीज़ आसान नहीं थी उस वक्त। मुश्किलात सब, क्योंकि मेरे मतलब मैं बहुत छोटा था। आई वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड जब मेरे फादर की डेथ हो गई। और मतलब ये जो आर्ट है ये इसको कंटिन्यू रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। जो सीखना, फिर एक वक्त पे जाके पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में जाके इसको लोगों को बताना कि ये एक अच्छी चीज़ है। और आज तो सोशल मीडिया है, एक मिनट में कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है। आपके पास वसाइल उस टाइम इतने नहीं थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने वसाइल देखे। अगर आपके पास हिम्मत है और नीयत है, फिर वसाइल और इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये सब बहाने होते हैं, ये सब अगर मगर हो नहीं सका, ठंड थी, गर्मी थी, ये मैं इस चीज़ को नहीं पैसे कम थे, बजट नहीं था। देखें, जो आदमी भी इस लेवल पे पहुंचता है वो ये सारी कष्ट काट के ही पहुंचता है, रातों रात कोई नहीं पहुंचता। मैंने अगर ज़िंदगी के 45 साल सिखाने में लगाए हैं, सीखने में भी किए हैं, अपने आप को भी सही रखा, अपने जो है बहुत नीचे के लेवल के लोगों को भी सिखाया, बहुत के ऊपर के लेवल के भी लोगों को सिखाया। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात है कि उस ज़ात का शुक्र है कि आज भी मैं सिखा रहा हूँ, मैं कहीं आउट नहीं हो गया, या मुझे ये नहीं है कि मैं बस ये अब मैं नहीं सिखाता, मैंने बड़ा सिखा लिया। नहीं, आज भी मेरी ट्रेनिंग, मेरा वक्त, मेरा सब कुछ जो है वो उसी तरह है जैसे 30 साल पहले था, 25 साल पहले था। और उसकी वजह क्या है, जो मैं सबको हमेशा कहता हूँ, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कभी आप महसूस नहीं करेंगे कि आपकी एज बढ़ रही है, या आपके जो मसल्स वीक हो रहे हैं, या आप बूढ़े हो रहे हैं ऐसा। तो यही एक्सरसाइज का फ़ायदा है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जान छूट जाती है मेडिसिन से, डॉक्टरों से, इन सारी चीज़ों से। 2025 के वसीम ताई को तो सब जानते हैं, मुझे आप 45 साल पहले वाले वसीम ताई से मिलवाएं, जब आप इस फील्ड में आए। तो आपके पास
کیا عزم تھا, کتنا بجٹ تھا جب آپ مختلف شہروں میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے جاتے تھے؟ لوگ کس طرح کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کرتے تھے؟ بڑا مشکل تھا جی. ایک تو جانا بڑا مشکل تھا کیونکہ اس ٹائم اس طرح کا کوئی وسائل نہیں تھے کہ ہم کوئی گاڑی پہ جا رہے ہیں. ہم اسی طرح ہی ٹریول کرتے تھے بسز پہ, اور اس ٹائم بسز بھی جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کوئی بڑا مزدے وہ پرانے اور پرانے وہ نہیں, عام بس جو بڑی ہوتی ہے, ہاں بڑی ہوتی ہے. پھر ایک ٹائم پہ شروع ہوا جی کوسٹر سٹارٹ ہوئی, اے سی والی سٹارٹ ہوئی. تو اس پہ آپ دیکھیں نا کہ آج سے 40 سال پہلے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا جب آپ جا کے انہیں بتاتے تھے اور کہ میں جی ٹرینر ہوں یا میں یہ کام سیکھنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں, اپریشیٹ کرتے تھے لوگ؟ رکاوٹیں کریٹ کرتے تھے؟ بہت رکاوٹیں تھی کیونکہ ہر جگہ پہ, اب چھوٹے شہروں میں تو یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. جیسے اب فیصل آباد, جھنگ ہے, ٹوبہ ہے, مطلب ابھی یوں چلتے جائیں کراچی کی طرف, اس طرح پشاور کی طرف چلتے جائیں, تو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ میں مطلب وہاں پر ڈٹا رہا. میں نے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 100 ٹائمز جو ہے میں نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے اور آپ کے بچوں کو یہ فائدہ اس طرح دے گی کہ آپ کا بچہ جو اپنی ایکسٹرا انرجی ہے اس کو مس یوز نہیں کرے گا. وہ سگریٹ نہیں پیے گا, نشہ نہیں کرے گا, اپنے انرجی کو غلط کاموں میں نہیں لگائے گا. جب وہ ایکسرسائز کرے گا اور ڈسپلن سیکھے گا تو وہ ایک اچھا شہری بھی بنے گا اور اچھا بیٹا, بھائی, باپ, سب کچھ وہ بنے گا ایسا. تو یہ مجھے ثابت کرنا پڑا جو کراٹے ٹریننگ کرتے ہیں ان میں اور عام بچوں میں کیا فرق ہے ایسا. تو یہی ایک فرق ہے کہ وہ ایک تھوڑا ان میں سیلف کنٹرول آتا ہے, ان میں کانفیڈنس آتا ہے, ان بچیوں میں کانفیڈنس آتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک عام بچے میں نہیں ہوتی کیونکہ اس نے یہ ٹریننگ کی نہیں ہوتی. لوگوں کے رویے سے, مشکلات سے جی کبھی اس وقت آپ کے ذہن میں آیا کہ یار وسیم تائی کوئی اور کام کر لوں, یہ کام نہ کروں؟ اس ٹائم تو نہیں آیا جی. اس ٹائم تو ایک جنون تھا کیونکہ یہ ایسے تھا کہ جب میں جاپان ٹریننگ کے لیے گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ڈسپلن ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ وہ اخلاقیات ہے. یعنی کہ جو ہمارے مذہب کی مین چیز ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخلاق ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو ان لوگوں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں سکولز میں سب سے جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے اور دوسرا, پہلے پیریڈ میں جتنے بھی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس وہ مل کے پورے سکول کی صفائی کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ مل کے صفائی کریں گے تو ان کی میں اور وہ سب چیزیں تو ختم ہو گئی. سیکنڈ ان کا ہوتا ہے اخلاقیات کا کہ آپ وہ بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں جاپنیز کو, اور بڑا ان میں ڈسپلن ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں نے مطلب کہا کہ یہ میں اپنے ملک میں کیوں نہ اس کو کیا جائے. تو وہ پھر کیونکہ میں نے وہ سارا دیکھا, وہ ٹریننگ کی, وہ سارا کچھ, تو پھر مجھے یہی ایک تھا کہ مجھے ہر صورت یہ کام کرنا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ چائنا کی ہی مثال ہے ایسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ملک کا فائدہ کرنا ہے تو آپ اچھی فصل لگا دیں, اگر آپ نے اس سے بھی بڑا فائدہ کرنا ہے تو آپ جنگل لگا دیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا فائدہ ہو تو وہ نئی جنریشن کو سنوار دے. تو میں پھر اس کام کے لیے لگ گیا, اور اللہ کا شکر ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے پاکستان سے باہر, اور ابھی بھی کئی شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر یوں جاتے جاتے ہر بندہ آپ کو میرا اسٹوڈنٹ ہی نظر آئے گا. بسوں سے آپ نے جب یہ سفر ایک شروع کیا, اب سنا لوگ آپ کو ہیلی کاپٹر پہ بھی لے جاتے ہیں کیا؟ جی دیکھیں, کام جو ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے کام میں کوالٹی ہونی چاہیے, اس میں جان ہونی چاہیے. آج بھی میں جو سکھاتا ہوں یا جو میں خود بھی میں ابھی تک سیکھتا ہوں, مجھے ابھی بھی کوئی چیز اچھی دنیا میں لگتی ہے تو میں اس کی خوب جا کے ضرور ٹریننگ کرتا ہوں, اس کو سمجھتا ہوں. میں نے کبھی چھوٹا بڑا اس چیز کو کبھی نہیں دیکھا کہ میں بہت بڑا استاد ہوں. اگر اچھی چیز ہے تو میں چھوٹے سے بھی سیکھتا ہوں ایسا. اور میرا یہ سب کو میسیج ہے کہ اپنا سیکھنے کا عمل ضرور رکھیں. ہیلی کاپٹر والی بات آپ سکپ کر گئے. جی وہ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب یہ تو افورڈ کرنے کی بات ہے, کیونکہ میں جا نہیں سکتا, میرے لیے ایک بڑا مشکل ہے. تو اب وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو مجھے مطلب لینے بھی آتے ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں, چھوڑ کے. لیکن میری لیے کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ کروں, مطلب میرے لیے پھر اور اسٹوڈنٹ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ کمرشل ہے, ہمیں اپنا سارا ایک نان کمرشل نیٹ ورک چلانا ہوتا ہے, اس کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو پورے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو دے سکتا ہے میں اس سے لیتا ہوں, جو نہیں دے سکتا میں اس سے
ہمیشہ میں نے فری سکھایا ہے. میں کسی دکان پہ بھی جاؤں گا, راستے میں بھی کہ اگر مجھے کوئی بندہ مل جائے, اسے پتا ہے کیونکہ کہ سر میرے یہاں درد ہے, تو میں اسی ٹائم اس کو ایکسرسائز کچھ نہ کچھ کم سے کم فیس اور زیادہ سے زیادہ فیس آپ نے کتنی لی ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ نام نہیں ہم پوچھیں گے جس نے کم یا زیادہ دی ہے. دیکھیں اس میں ایکچولی مختلف آرٹ ہیں, مطلب میں آپ کو کسی بھی آرٹ میں سب سے کم فیس آپ نے کتنی لی ہے, دیکھیں شروع میں لی ہو یا جس وقت بھی؟ دیکھیں اس میں تو شروع میں تو ابھی بھی ایسا ہے بہت سی جگہ جہاں 40-50 روپے فیس ہوتی ہے, کیونکہ وہ 50 روپے. سب سے زیادہ فیس آپ نے کم تو بہت کم تو جو ہے جی وہ 15 روپے بھی لی ہے. 15 روپے کا. زیادہ سے زیادہ کتنے لیا؟ زیادہ سے زیادہ ملینز میں بھی لی ہے. ایسا ملینز کتنے؟ ملین سے 100 ملین بھی ہوتا ہے؟ نہیں اتنے نہیں, ہاں مطلب اراؤنڈ آپ کہہ لیں, مطلب اراؤنڈ ملین, کیونکہ وہ کام ایسا اگر کوئی کرنا پڑ گیا, دیکھیں نا اس میں اگر کسی کی کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ اس کے لیے مجھے اپنا وقت, جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کلاس 50 منٹ کی ہوتی ہے, تو اس کو کرانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے لگ رہے ہیں, 3 گھنٹے لگ رہے ہیں, تو میری جو کاسٹ ہے جانے آنے کرنے کی وہ تو بہت, میرا وہ ادھر کا سارا ٹائم ضائع ہو گیا. تو وہ پھر ہمیں اس کو اس طریقے سے بھی چارج کرنا پڑا کہ بھی میرا تو, کیونکہ ہمیں فنڈس چاہیے ہوتے ہیں اپنے نان کمرشل نیٹ ورک کے لیے, جس کی وجہ سے میں باہر بھی جاتا ہوں, جاپان میں, ملیشیا, تھائی لینڈ, جہاں میں ورک شاپ دیتا ہوں 1 گھنٹے کی ورک شاپ, جس میں مجھے مین چیز ہوتی ہے فنڈز لینا, تاکہ وہ فنڈز ہم جہاں کے اپنے جو لوگوں پہ ہے جانا آنا, آپ کو پتا کتنی کاسٹ ہے کہ اگر مجھے یہاں فیصل آباد جانا ہے یا سرگودا جانا ہے یا کہیں, تو مجھے وہ فنڈز چاہیے, یا وہاں کے جو لڑکے ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں ان کو سیلری بھی چاہیے, ان کے وہاں کے بلز بھی چاہیے, تو وہ ہم کیونکہ اپنی جیب سے دیتے ہیں تو مجھے اس کے لیے ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. وسیم صاحب, ہماری نئی نسل جو ہے وہ ایکسرسائز سے دور ہے, یوگا سے بھی دور ہے, زیادہ تر موبائل پہ لوگ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ مارشل آرٹس کا کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, کوشش ہماری جاری ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیرنٹس کو بھی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے, کچھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو, مطلب یہ ہے کہ اس فیلڈ میں تھوڑا سا پش کریں, کیونکہ اگر آپ صرف کرکٹ کو ہی لے کے بیٹھیں گے اور دوسری ساری جو گیمز ہے اس کو اگنور کریں گے تو وہ پھر وہ بات نہیں ہوگی. کرکٹ سے ہٹ کے ذرا مارشل آرٹ پہ بھی توجہ دینی چاہیے. بہت سی گیمز ہیں جی, مارشل آرٹ کے علاوہ ہماری نیشنل گیم ہاکی ہے, مطلب ہم ایک وقت میں پوری دنیا میں چھائے ہوتے تھے, اور سارے, اب تو خیر کرکٹ میں بھی ہمارا کوئی حال نہیں جی. بس وہ دیکھیں جی, اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ ہماری بھی غلطی ہے, مطلب ایک کام اکیلے بندہ نہیں کرتا, بہت ساری چیزیں مل کے اس کا بیڑا غرق کرتی ہیں. بالکل. ناظرین, وسیم تائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, کہیں نہ جائیے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ وسیم تائی کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں. میڈم, سب سے پہلے تو آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید. یہ بتائیں کہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ ہیں وہ خاتون جن کی ان کی کامیابی کے پیچھے ہاتھ ہے. یہ تو یہی بتائیں گے, اپنے منہ میاں مٹھو کیا بولوں. انہوں نے ویسے 1 گھنٹے کے انٹرویو میں ذکر نہیں کیا, اس لیے میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. چلے پھر میں خود ہی بتا دوں. خود ہی بتا دیں, کوئی بات نہیں. نہیں جی بتائیں. آپ بتانا چاہیں تو ایسے بتا سکتے ہیں. چلیے آپ پہلے بتائیں, ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں اس میں جو پہلا رول ہوتا ہے وہ تو والدہ کا ہوتا ہے بیفور میرج, کیونکہ یہ آج کا سفر تو ہے نہیں. تو اب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, لیکن انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت میرا جو ہے نا. پھر اس کے بعد جب شادی ہوئی تو پھر میری مسز نے بہت ساتھ دیا, تو دونوں کا جو رول تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور اس چیز کو میں مانتا ہوں. حقیقت میں امی بھی بہت, ان کی مدر بہت, مطلب وہ بڑی اسٹرانگ خاتون تھیں بہت. یہ جو اسٹرانگ آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ ان خاتون کے بیٹے ہیں. تو بعد میں پھر میں بھی مل گئی. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے. ان کا جو تائی صاحب کا ایک پرسیپشن ہے, یہ جو ایک امیج ہے باہر, وہ ایک سخت گیر شکل سے بھی وہ لگ رہے ہیں, وہ جو انسان جیسی ٹریننگ کرتا ہے وہ اس طرح لگتا بھی ہے. آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں یا
بڑے نرم مزاج کے ہیں, کیسے ہیں؟ غصے میں تو آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, ہاں غصے میں آ جاتے ہیں. اور 31 سال بعد بھی غصے میں آ جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. 31 سال پہلے یہ تھا کہ غصے میں جب آتے تھے تو شاید میں بھی آ جاتی تھی. اچھا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر غصے میں آتے ہیں تو میں پھر خاموش ہو جاتی ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے عرصے بعد پھر سمجھ آتی ہے کہ کوئی غصہ ویسے ہی نہیں ہوتا. آخر اتنے سال گزرے ہیں, خیال ہے, سب کچھ ہے, ہم ماشاء اللہ ایک اچھی ایک الحمدللہ لائف گزار رہے ہیں, تو تھوڑا بہت تو غصہ بنتا ہے, کوئی بات. جب آپ سے ان کی شادی ہوئی یقیناً اس وقت وہ ایک اسٹرگلنگ فیز میں تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, تو جو مشکلات انہوں نے برداشت کی اس میں آپ بھی برابر کی حصے دار تھیں, آپ نے بھی وہ فیس کی. بالکل. تو اس وقت آپ جو تھیں ان کو حوصلہ افزائی ان کی کرتی تھیں کہ آپ نہ چھوڑیں اس فیلڈ کو, یا آپ کرتے رہیں, اللہ کامیابی دے گا, یا کبھی آپ انہیں مشورہ دیتی تھی کہ ہم کوئی اور جو ہے ساتھ کوئی کام اور کر لیں, کچھ اس طرح کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ میں نے کبھی بھی نہیں کہا, میں ان کے ساتھ ہی کھڑی رہی ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہوں, اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں لے کر آئی ہوں, خود بھی اس فیلڈ میں آئی ہوں, خود بھی آپ بلیک بیلٹ ہیں, میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. تو کبھی لڑائی ہو تو آپ انہیں کہتی ہیں کہ میں بھی بلیک بیلٹ ہوں, ذرا دھیان نہ رہنا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں. کیا ان میں اچھی چیز, ویسے اس وقت وہ ساتھ ہیں, وہ آپ کے ایک اچھائی کیا ہے, اور ان میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ میں ہمیشہ ان کے پیچھے بھی بات کرتی ہوں. میرے بچوں کے بھی کچھ 2-3 دن پہلے کچھ لیڈیز کھڑی تھیں تو وہ بہت تعریف کر رہی تھیں, کہہ رہی تھی کہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں اور عائشہ آپ کی بڑی اسٹرگل نظر آتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے, بیٹے ہوتے ہیں, تو بہت شریف انسان ہے, اینڈ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو ہیم ماشاء اللہ. تو اور دیکھیں جی 31 سال بعد آپ کو یہ بھی ایک ایوارڈ ہے, یہ بھی ایک ایوارڈ. میرا سارا کام جو ہے نا جی وہ مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ جو بچے ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کبھی میرے بچے تھے, وہ میرے پاس ٹریننگ کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بالکل ایسی ہے 3rd جنریشن آپ کے پاس کر رہی ہو کسی بھی مطلب آپ پہ, تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے. خوبی آپ نے بتا دی, خامی بتائیں آپ. خامی بھی کوئی ایک جو آپ کہیں جو بہتر ہو سکتے, کوئی عادت, کوئی ایسی چیز. ایک سے زیادہ ہیں آپ کی ایسی سے لگ رہا ہے. بتا دیں, کچھ نہیں, آپ لڑیں گے تو نہیں بعد میں, تائی صاحب آپ لڑیں گے تو نہیں بعد میں, نہیں لڑتے, بتا دیں. بڑا چیز کو نا بہت ڈیلے کر دیتے ہیں, بہت لمبا, کہ اچھا ہاں کرتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کے پاس نا. مطلب اب میں ان بیویوں میں سے ہوں جس نے ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا, ورنہ اگر کوئی مطلب اور آدمی اس طرح سے کرے تو پھر بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. میں نے ان کے مطابق, ہم باہر جاتے ہیں نا, ہم تھائی لینڈ جائیں, ہم ملیشیا جائیں, ہم جاپان جائیں, ہم دبئی جائیں, کہیں جائیں, یہ اپنے کام پر ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ گھومے پھریں, میں گھومتی پھرتی ہوں. یہی میں نے کہا, اور میں سب کو یہ سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں کمپلین کرنا چاہیے. ایک مرد نے آپ کو, اور آپ کو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں, میں اکیلی تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. تو وہ کہ ان کی وجہ سے ہی سارا آج جاتی ہوں, گھومتی ہوں, پھرتی ہوں. تو چلو یہ کام کرتے ہیں, میں گھومتی پھرتی ہوں, شاپنگ کرتی ہوں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ایکچولی مجھے نا کام, میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو لیسن بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو آپ کا کام ہے نا وہی عبادت ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا, وہ رزق حلال آپ نے نہیں کمایا, تو آپ کے بچوں میں بڑا فرق ہوگا. یہ بھائی میں بات ہر ایک کو بتاتا ہوں. نہیں, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کام عبادت ہے. نظر آتا ہے. میں نے کام کو ہر ایک کو بتاتا ہوں, اور سب میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ تائی صاحب نے ہمیں کرایا نہیں, یا تائی صاحب نے میں نے آج تک کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ جی میں نے آج کلاس نہیں لینی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ کو اگر میں پتہ چلے کہ آج کلاس نہیں ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ جی کلاس سر جو ہے نا وہ نہیں ہے. نہیں, میرا ایسا ہے, بارش ہو, طوفان ہو, بیماری ہو, طبیعت اپسیٹ ہو, کلاس ہونی ہے. ہر ایک کو پتہ ہے. مطلب مجھے 2008-9 میں ٹیمپریچر ہو گیا, بگڑ گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, 1 مہینہ 22 دن ٹیمپریچر رہا, لیکن میں نے کوئی چھٹی نہیں کی.
मैं किसी को हाथ लगाता था तो इतना बुखार होता था कि वो हिल जाता था। सब आप इतने रेगुलर और पंक्चुअल हैं, तो वो जब काम कहती हैं तो फिर आप करते हैं तो फिर करते क्यों नहीं? उनका मेरा फर्क ये है कि ये बहुत टाइम की पाबंद है और मैं क्योंकि कम सोया होता हूँ, जल्दी उठा होता हूँ, मतलब मेरी एक आदत है कि मैं 2 बजे भी सोऊंगा तो मैंने 4 साढ़े 4 उठ जाना है। अब वो जो नींद है वो मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, उसको मुझे पूरा भी करना है, काम भी सारा दिन करना है। तो ये एक फर्क है कि मैं मतलब मेरा काम थोड़ा डिले हो इसका जी इन्होंने जवाब दे दिया है। और कोई आदत जो बेहतर होनी चाहिए इनकी? ठीक है, बाकी ठीक है ओवरऑल। मैं तो शुक्र है अल्लाह का। आपने वैसे बहुत कुछ ज्यादा ही एडजस्ट कर लिया मुझे लग रहा है 31 साल की। मैं वाकई मेरा खाने पीने में इनको क्या पसंद है? खाने पीने में जो पड़ा हुआ है, हाँ, बस मेरा सबसे देसी खाते हैं। फेवरेट खाना है वो जब ये बनाती है ये सब कुछ, तो मुझे ये पसंद है। मेरा यानी आज मैं इसको बड़े शौक से खाऊंगा, अभी और खाऊंगा, बाकी मेरा वो नहीं खाने का कोई ऐसा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मेहमान खास में हमने वसीम ताई और उनकी अहलिया से भी गुफ्तगू की। अब हम वसीम ताई के साथ इनके सेंटर जाएंगे जहां पर ये योगा की क्लासेस भी दे रहे हैं, कराटे की क्लासेस भी दे रहे हैं, और वहां जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह बच्चे इनसे सीखने आते हैं और एज अ मेंटोर इनका क्या रवैया। एक ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। वसीम साहब बताइएगा, आपने माशाल्लाह एक अपनी ज़िंदगी गुजार दी मार्शल आर्ट्स में, तो आपकी जो शख्सियत है वो भी इसी तरह सख्त है या नरम मिजाज रखते हैं? कुछ अपने बारे में बताएं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल आपका जो एक अपीयरेंस है ना वो इसी तरह ही लगता है कि जैसे मैं मतलब जो क्योंकि मेरा जो जिस गेम से मैं वाबस्ता हूँ, सख्तगीर सा वो देखें, वो एक वक्त था ऐसा जब हम मतलब बहुत सख्त भी थे और सारा कुछ था, और वो तो बहुत पहले की बात है जब मतलब ये है कि पाकिस्तान में किसी को पता नहीं था कि मार्शल आर्ट या ये योगा ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आप समझते हैं कि लोग भी उस टाइम ऐसे ही थे। अब लेट 70s कह लें, स्टार्ट 80s कह लें जो है, तो उस टाइम तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो 85 में मैं हुआ था। हाँ जी, तो वो 85 जो है वो एक बड़ा पीक टाइम था, एक ऐसा ट्रेंड बन चुका था पाकिस्तान में कि हर जगह मार्शल आर्ट शुरू हो चुका था, हर शहर में छोटे बड़े, उसमें जो है एक तो बहुत बड़ा नाम था ब्रूस ली। जी जी। हम जब बच्चे थे तो उनके बारे में वीडियोस मूवीज देखते थे, पढ़ते थे। उस वक्त एक मिथ थी कि वो उनको जिन्नात उठा के ले जाते थे और उनका ब्रूस ली की जिन्नात से मुकाबला करते थे। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कभी किसी जिन ने आपको मुकाबले की दावत दी है? नहीं, वैसे बहुत से जिन थे, क्योंकि मैं हर शहर में जाता था तो वहाँ कोई ना कोई जिन मिल जाता था। अच्छा। जो जिनको इसके बारे में पता नहीं था और वो उस शहर के बड़े मतलब ये कि कान टूटे टाइप होते थे, जो कहते थे कि जी हमने ये नहीं होने देना, ये तो बड़ा गलत काम है ऐसा। और मेरी ये आदत है कि मैं कोई काम भी शुरू करूं तो मैं उसको स्टॉप नहीं करता, मैं उसको कंटिन्यू रखता हूं चाहे जितनी भी हर्डल्स आए, और मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा होता है। जिन मिले बहुत शहरों में मैं कहता हूँ। तो अगर आप कोई नाम लिए बगैर या चाहे नाम भी ले लें, कोई एक वाकया सुनाना चाहें कि जहाँ पे आपको किसी शहर में एक काम शुरू करने में मुश्किल का सामना पेश है? जी, बस उसमें मतलब आप यूँ समझें कि जैसे कि हमें फैसलाबाद शुरू करना था तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे आ गए, क्योंकि उस सेंटर के सामने जो था वो उनका घर था, कोई ऐसे जैसे फ्लैट टाइप होता, तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा गलत काम है, तो ये तो नहीं हमने यहाँ होने देना। तो उसमें ये चीज़ थी कि एक फिर वक्त आया कि वही लोग थे जो चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो। तो मुझे एक दिन मैं ऑफिस से निकला तो मैंने देखा तो वो अपने बच्चे लेके खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि ताई साहब आप सही थे, हम गलत थे। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी ट्रेनिंग डिसिप्लिन सीखें, हमारे बच्चे भी ये सब कुछ करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह झांग में ये जो बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, आपको पता है आज भी उनको लोग समझते हैं कि शायद बहुत पीछे हैं, लेकिन ये है कि उन जगहों पे जाना और लोगों को अवेयरनेस देना, फिर ये था कि टीवी प्रोग्राम जो है बहुत किए, क्योंकि एक ही चैनल होता था, आपको पता है कि सिर्फ पीटीवी होता था, और पीटीवी पे जाना जैसे नीलाम घर में, और एक टाकरा प्रोग्राम होता था दिलदार परवेज भट्टी साहब का, पांचनाथ, इन प्रोग्राम्स को कई बार किया,
اور لوگوں کو بتایا کہ نہیں یہ ایک اچھی چیز ہے, آپ کے بچوں کے لیے اچھی چیز ہے, اور آج تک ہم کرتے آئے ہیں. آج بھی یہ جو بھی آپ بچے اور ان کے پیرنٹس جو آپ نے دیکھے ہیں, آج بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ہمارے بچے تو موبائل ہی نہیں چھوڑتے ہیں. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں جب آپ نے کہا کہ یار یہ جو میں نے کامیابی سمیٹی ہے یہ بہت بڑی اور ریممبریبل آپ کے لیے ہو؟ دیکھیں, ایک تو اس میں پرائڈ آف پرفارمنس تھا جب مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا. آپ کو پتہ ہے اپریسیشن ہر بندہ, ہر انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کو مانا کہ میں نے واقعی اچھا کام کیا ہے, تو وہ ایک میرے لیے بڑا ایک لمحہ تھا اچھا, اور میں نے بڑا اس میں مجھے بہت اچھا لگا. سیکنڈ, پھر جب مجھے 2018 میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا ملیشیا میں, تو اس میں 10 لوگوں کو دیا گیا, اور یہ ایک بڑی بات تھی کہ پوری دنیا میں 10 لوگوں کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا, جس میں میں بھی تھا. فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں ان سب کے علاوہ؟ جو آپ کی شخصیت ہے, یہ ہم نے دیکھا آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں سارا کچھ, جب فری ٹائم ہوتا ہے اس وقت کوئی کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ میں ایکچولی فری ایک تو ہوتا نہیں ہوں. اچھا, میں نے بتایا کہ میں کیونکہ ورڈ سٹائل گرینڈ ماسٹر ہوں, تو میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے, ان پہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. یعنی جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ جی آپ کا جو یہ بیک کا ایشو ہے, یہ سرجری ہوگی, یہ بالکل اس کو مطلب جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہر جگہ سے ریفیوز ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آج تک جس میں بہت لوگ ہیں, مطلب ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں جن لوگوں نے کیا, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے انہیں شفا دی. تو مجھے ایکچولی میرے پاس وقت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں بہت صبح اٹھنے والا بندہ ہوں, یعنی مجھے ساری زندگی میں صبح ہی اٹھتا ہوں 3 بجے 4 بجے. پھر میری اپنی ٹریننگ ہے, اور اس ٹریننگ کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا, اسٹوڈنٹس کو دیکھنا, پھر اپنے یہ میرے بچوں کو میں نے پورا ٹریننگ کرایا. میری بیٹی جو ہے وہ بلیک بیلٹ سیکنڈ ڈان ہے, وہ دبئی میں ہمارا ایک سینٹر ہے, وہ بیٹی وہاں چلا رہی ہے سینٹر, اور ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے. اور اس کو بھی مطلب جو ٹریننگ ہے وہ جاپان میں ہے, JKA جاپان کراٹے ایسوسیشن, تو اس کی ساری ٹریننگ وہاں سے ہے. ٹی وی دیکھنے کا وقت ملتا ہے, موویز یا کوئی شعر و شاعری سے کوئی؟ ہاں ٹی وی, جی ٹی وی بس یہ ہوتا ہے کہ رات کو کوئی اگر ایسے ہو, آج کل نہیں, لیکن ٹی وی دیکھنے کا میرا ہوتا ہے کہ میں وہ دیکھ سکوں. یا پھر یہ ہے کہ مجھے سننے کا تھا, تو آپ کو نصرت فتح علی خان اللہ بخشے, وہ بھی میرے شاگرد تھے میرے پاس یوگا کے لیے. نصرت فتح علی خان آپ کے شاگرد؟ میرے شاگرد تھے 96 میں جو ہے نا جی, تو میرے پاس وہ اپنی بریدنگ اس کے لیے آتے تھے. باقی جیسے ابرار الحق ہیں, علی ظفر ہیں, مطلب میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے میرے سے نہیں سیکھا, چاہے 2 دن کیا ہے یا 2 سال کیا ہے, ہر بندے نے میرے سے ٹریننگ کی ہے, ایک مزدور سے لے کے پرائم منسٹر تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں. کون سا جو سیاسی شخصیات میں آپ کے پاس؟ بس وہ اب آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا سیکرٹ ہے. موجودہ پرائم منسٹر تو نہیں آ رہے آپ کے پاس؟ مطلب یہ کہ ایک وقت رہا ہے جس میں سب مطلب مجھے ہی جانا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے تو یہاں مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آئے تو پھر سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہاں مطلب کوئی آیا. شہباز شریف کے فٹنس میں آپ کا کردار ہے؟ نہیں, اس میں نہیں, وہ نہیں ہے میرا. ایکچولی جو ہے مطلب بہت سارے, اب ان کا نام ہم نہیں لے سکتے, لیکن بے شمار ایسے. آخر میں یہ بتائیں, چلیں ان کا نام نہ لیں, یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی جوانی کا کیا راز ہے؟ میری جوانی کا یہی راز ہے کہ میرا سب کو میسج بھی ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بہت اچھا ہے. میرے پاس جو پروگرام ہے وہ یہی اینٹی ایجنگ پروگرام ہے, جو میں آپ کو دکھتا بھی ہوں. انرجی لیول بھی میرا اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میری جو ٹریننگ ہے آج بھی اسی طرح ہے جیسے 30 سال 35 سال پہلے تھی جو ہے. تو میرا یہی میسج ہے کہ ایکسرسائز ہی سب کچھ ہے. ایسا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو کسی بھی آپ ایسے اچھے ٹیچر سے کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو آپ خود کریں, کیونکہ آپ کو 100% فائدہ نہیں ہوگا تو 60-70% تو ہوگا ہی نا, کچھ نہ کچھ کریں. ایکسرسائز جو ہے دیکھیں مین ایکسرسائز ہے. اور میرا لوگوں کو اپنا آپ کا بتانا کرنے کا بھی میسج یہی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے, اور میں بہت سے پروگرامز کرتا ہوں, کہ مجھے
میں نے بتایا نا کہ یہاں ابھی جتنے لوگ بیٹھے تھے یہ پہلے یہی چھوٹے چھوٹے میرے پاس کرتے تھے, تو یہی ایک وجہ ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں اور جوان رہیں جی, یہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, یہ تو زندگی ایک بار ملنی ہے, دوبارہ تو نہیں ملنی. اس کو چاہے آپ اچھا کر کے گزاریں چاہے برا کر کے گزاریں, وقت اتنا ہی رہنا ہے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو کوالٹی آف لائف ہونا چاہیے. اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ کو جو میں نے یہ جسم دیا ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کو اچھا رکھیں تاکہ آپ عبادت بھی اچھی کر سکیں. ایسا ٹھیک ہے. تو یہ میرا سب کو میسج ہے کہ ہر صورت ایکسرسائز کریں, اپنے لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ لازمی نکالیں. میں بہت سی چیزیں بتاتا ہوں چینلز پہ, وہ اگر آپ 5 منٹ بھی نکالیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. وسیم صاحب یہاں پہ ہم آئے ہیں جی جی, تو یہ آپ نے ایک کمرشل ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ باکسنگ ہے, کیا تفصیل بتائیے. جی جی, یہاں ایکچولی ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. مطلب یہ ایک تو کراٹے سینٹر ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, گرلز کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یوگا کلاسز ہوتی ہیں, اور جو کہ 4 ایئرس سے لے کے 80+ لوگ ہیں جو یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں سر. اور ساتھ ہم لوگ ان کی جو ڈیزیز ہیں, جتنی بھی آج کل کامن ڈیزیز ہیں, جیسے کمر کا درد ہے, فروزن شولڈر ہے, سروائیکل ہے, شیٹیکا پین ہے, وہ ساری ہم کیور کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارا سینٹر ہے یہ کمرشل ہے. اس کے لیے جو کمر درد جیسے بڑا کامن ہے, ایج فیکٹر کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے, شیٹیکا پین بھی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی یہ ایکسرسائز مفید ہے. جی 100% ہے. میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں, میں ماشاءاللہ 45 ایئرس سے کروا رہا ہوں ایسا. مجھے 45 سال ہو گئے ہیں. میں پاکستان میں یہ سب چیزیں میں نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اور اس میں ہزاروں لوگ ہیں جو اب تک کیور ہو چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جو ہے سرجری کا بولا ہے کہ جی آپ کی سرجری ہوگی, اور ان کو فاقہ ہوا ہے. بہت سے لوگ, اور ان دنوں میں بھی بہت ہیں. وسیم صاحب بڑی چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں, کیا ایج کرائیٹیریا ہے کہ کس عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ کی طرف آنا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ 3 سال سے آن ورڈ لیتے ہیں. 3 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ وجہ ہوتی ہے کہ مین اس گیم میں ڈسپلن ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج کل بچوں میں وہ تمیز, وہ بڑے چھوٹے کی رسپیکٹ وہ کوئی نہیں رہی, نہ اسکولز میں نہ کسی جگہ پہ. صرف یہ وسیم تائی یوگا اینڈ مارشل آرٹ سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں, جس میں بچوں کو وہ ڈسپلن سکھایا جاتا ہے جو پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ مطلب بڑوں کو چھوٹوں کو کیسے ٹریٹ کرنا. 3 سال زیادہ کم ایج نہیں ہے بچے کے لیے میرے مطلب نہیں, ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ 3 سال میں بچوں کو ہم ایک ماحول ملتا ہے ایسا. مطلب یہاں یہ نہیں کہ وہ آتے ہی ایک ٹف ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں, لیکن ان کو یوز ٹو کرتے ہیں, ان کو یوز ٹو, ان کو پتا ہے کیسے. مطلب بچے تو ہاتھ میں نہیں آتے نا, اب یہ چپ کر کے کھڑا ہے تو یہ صرف یہاں ڈسپلن کی وجہ سے کھڑا ہے, ورنہ تو آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. آپ کسی اور سپورٹس میں چلے جائیں, سب سپورٹس اچھی ہے, لیکن کیا ہوگا کہ اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا, ٹیچر کا, سینئر کا, جونیئر کا, کوئی ایسا نہیں ہوگا. لیکن واحد ایک مارشل آرٹ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کریں گے, اور آپس میں بھی وہ چیز نہیں کریں گے جو بچوں کے اندر ایک آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایسی انرجی ہوتی ہے نہ بیٹھنے والی. تو یہیں سے اب بہت سے بچے ہیں جو باہر پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, کبھی یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ تھے. اچھا, یہ کتنے سال سے آپ کا یہ سینٹر مطلب اس ایریے میں ہے؟ اس ایریے میں تو ہمیں 28 ایئرز ہو گئے یہاں پہ جو ہے. ویسے مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں, مطلب کرواتے ہو تو آپ 45 ایئرز میں دیکھ لیں کہ تیسری ان کے والدین آپ کے پاس آتے تھے, اب بچے آ رہے ہیں. جتنے بھی ہیں میکسیمم وہ لوگ ہیں جو پہلے خود کرتے تھے. ایک تاثر یہ ہے کہ جو مارشل آرٹس کی اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے, اس کی ٹریننگ کی بات کی جائے, تو یہ ایکسپینسو بھی ہے. عام بندہ کیا اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو, اس کو یہ بات ذہن میں آ گئی, لیکن وہ ڈر جائے گا کہ مجھے پتہ نہیں کتنے پیسے دینے پڑیں گے, اس کا کچھ بتائیں. دیکھیں اس میں یہ جو سینٹر ہے یہ کمرشل ہے, اس میں ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, سارا کچھ ہے, اور یہاں آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ ہیں ڈیفینس کے اندر افورڈ کر سکتے ہیں. 99% ہمارے سینٹرز نان کمرشل ہے جو کہ مختلف شہروں میں ہیں, جیسے فیصل آباد میں ہے, جھنگ میں ہے, سرگودا, اسی طرح ملتان,
ठट्ठा सब जगहों पे जो है ना, वो सेंटर्स ऐसे हैं कि वहाँ नॉमिनल से चार्जेस हैं, वो भी हम इसलिए लेते हैं कि लोग बाउंड नहीं होते। अगर 150 रुपया तो आएंगे आते नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है ना जी। हमने कई शहरों में ऐसे किया, तो हमसे पूछते थे कि आप हमें क्यों सिखाएंगे फ्री, इसके पीछे क्या बात है, आपका क्या फ़ायदा है। तो हमने ये फिर ये किया कि जो हम थोड़े से भी चार्ज करते हैं उससे ये होता है कि लोग बाउंड है, यानी पेरेंट्स भी बाउंड है, उनके लिए वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 वो देना भी मुश्किल है। लेकिन जब वो 200 रुपया देते हैं तो फिर लाजमी बच्चे को लेके आते हैं। एक तो इस ट्रेनिंग से बच्चों की स्टडी जो है वो कोई अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये 3 डेज होती है ट्रेनिंग, ये 6 या 7 डेज नहीं है। सबसे बड़ा आपको मैं बताऊं, 3 डेज अ वीक और 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग होती है। और आप ये देखें कि 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग करने से अगर आपके बच्चे डिसिप्लिन सीख जाते हैं, आपके बच्चों में पेशेंस जो है स्टेबल हो जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल उनका बेहतर हो जाता है, कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है, जो आज के दौर में बड़ा जरूरी कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। गर्ल्स का आप देख लें कि जितनी ये बच्ची हैं हमारे पास जो है, बेटा आप आए इधर, मिनाल जो है इधर आ जाए। अच्छा, आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया था? 4 इयर्स, 4 साल की। और अब आपकी क्या एज है आपकी? 14, 10 साल से 10 इयर्स जो है ना। हर बच्चा हर लेवल पे अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर सकता, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि कराटे की क्लास है जी इस वक्त और बच्चों जी कराटे की की मैं क्लास। चाहूंगा कि हम कुछ देखें आप जी किस तरह, ये मुझे तो बड़े डिसिप्लिन बच्चे नजर आ रहे हैं जी, तो मैं चाहता हूँ कि हम जरा देखते हैं किस तरह ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आपको वैसे मैंने शुरू की थी एक बार कराटे, लेकिन वो व्हाइट बेल्ट पे ही मैं खत्म हो गया था। अभी हम आपको जरा असेंबली दिखाते हैं बच्चों की, फिर उसके बाद हम फिर और जी। फर्स्ट राइट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, Zain। ये है इनका फर्स्ट लेसन। सेकंड लेसन डबल पंच। डबल पंच देखते हैं। यस, और डबल पंच ये होता है कि आप जो सिंगल पंच है, जैसे आपने एक ऐसा हिट किया है तो वो ऐसे मिस हो गया, तो डबल पंच जो है ना 1 और सेकंड जो है वो आप उसको नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इसे। एंड थर्ड लेसन। अब ये जो तीसरा लेसन है इसमें 8 पंचेस हैं। पंच यूं करके भी मारते हैं तो उसका अपना आपका अंगूठा जख्मी हो जाएगा। यही पंच अगर आप उसको सही बना के उसकी पॉइंट जैसे ये है, ये तो यहाँ लगेगा तो यस फौरन बेहोश हो जाएगा। मैं बेहोश तो आ जाऊं, मैंने भी प्रोग्राम करना। लेकिन वो इसलिए कि मुझे फील आना शुरू हो गई थोड़ी। मतलब ये आप देखें ना कि एक हल्का सा सिर्फ तो आपको अंदाजा हुआ होगा पूरी बॉडी को कि यही पूरा जोर से लगेगा तो कितना। इट्स रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे। अच्छा, ये आपने देखा कि मुख्तलिफ हैं इसमें। जबरदस्त, मैं तो डेफिनेटली मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये माशाल्लाह अब देखें कि इस छोटे बच्चे हैं और इतने क्यूट बच्चे हैं, लेकिन वो देखें सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और मैंने बताया कि ये अभी से ये बच्चे
मतलब मेरे अपने ये तीनों बेटे, ये बड़ा मेरा बेटा है और सब ने 1.5 और 2 years की एज में शुरू किया है, इसी जगह पर ये बड़े हुए हैं। तीनों बेटों की ट्रेनिंग इंटरनेशनल लेवल पे है, तीनों इंटरनेशनल लाइसेंस होल्डर हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो आज ये यहाँ कर रहे हैं, वही सब कुछ जापान में है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं और यहाँ हम इनसे बहुत, यानी यहाँ के मुताबिक तो इनके लिए भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जाके सीखने के लिए बहुत फंड्स चाहिए। जूनियर और सीनियर और फिर जो मोस्ट सीनियर है, उनमें कैसे कैसे एक चेंजिंग आती है, कैसे फिर वो जाके एक्सपर्ट होते हैं। दोनों किक्स क्लियर हो। यस, 1 Yes, stop. Yes. जबरदस्त। Thank you. अब जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे, उसमें थोड़ा एक चेंज आता जाएगा। उसका जो साउंड होगा वो डिफरेंट होगा। किक का जो साउंड है वो आप सुन रहे हैं ना, उसमें फर्क आता जाएगा। यस, 1 2 3। यस, ये तो बड़ी शिद्दत से। यस, अब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन आप थोड़ा, यस, 2 3। तो एक ये ट्रेनिंग होती है। जो मार्शल आर्ट का प्लेयर होगा उसमें एक ये दोनों पैरेलल उसमें ताकत होनी और चाहिए, इक्वल। यस, एंड व्हील एंड 2 3 other side. Yes, 2 3। आपने नोटिस किया है कि वो बच्ची का, फिर उससे और फिर आगे जो सीनियर, अब इससे आगे जो और सीनियर हैं वो फिर और तरह का, इससे भी आगे तो फिर और यस, ये है ऐसा। और मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको अब तक 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स और प्रेसिडेंशियल अवार्ड मुझे मिल चुका है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और अब मुझे PhD डिग्री मिली है। आपके जो शागिर्द हैं उनकी कोई तादाद कितनी है? अराउंड 7 लाख से ऊपर है। 7 लाख पूरे पाकिस्तान में? नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। मैं बाहर भी सिखाता हूँ, मैं जापान में भी सिखाता हूँ, मतलब मलेशिया, थाईलैंड, इन जगहों पे भी सिखाता हूँ। और मैं दुनिया का वाहिद ग्रैंड मास्टर हूँ जो यूनिक है, जो वर्सटाइल है, जो एक चीज का ग्रैंड मास्टर नहीं है। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर रही है? आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं गवर्नमेंट से नहीं, मैं देखें जी, गवर्नमेंट तो सिर्फ हम यही चाहते हैं कि अप्रिशिएट करे, क्योंकि बात ये है कि हर बंदे का एक अपना, वो मेरा ऐसा शुरू से है नहीं कि मैं खुद करने वाला बंदा हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं गवर्नमेंट से कहूँ जी मुझे फंड्स दे दें या मुझे ऐसा करें। मैं मतलब ये बड़ी आपने एक यूनिक बात की है, और बड़े कम लोग हैं जो कहती हैं कि हम खुद अपने बलबूते पर करें। कम नहीं, और मैं ही हूँ, कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का कि मैं ही हूँ जो शुरू से कहता आया हूँ। इसलिए कि जब आपको कुछ करना है तो फिर दाएं बाएं मत। नॉर्मली जब हम ऐसी किसी शख्सियत से बात करें तो वो अक्सर शिकवा वो या सारा मलबा गवर्नमेंट पे डालते हैं, लेकिन नाज़रीन एक ये भी एक मिसाल है जो वसीम ताई ने कायम की है कि किस तरह खुद अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर भी आप किसी इदारे की, किसी इंस्टीट्यूशन की बुनियाद जो है वो रख सकते हैं। मेहमान खास में आज हमने जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं वसीम ताई, उनसे तफसीली गुफ्तगू की। उनका जो सेंटर है लाहौर में उसका विजिट भी किया। आइंदा हफ्ते मजीद किसी अहम शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।